جب کوئی عورت کسی گھر میں یا کسی کمرے میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کمرے کو، اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آنگن میں یا اپنی چھت کے اوپر یا لیٹے ہوئے ہیں اور ستاروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے ستاروں کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے جس گھر میں، جب کسی کمرے میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے زمین والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اچانک ان کی جو گھوڑی تھی وہ ہنہنانے لگی۔ جب وہ گھوڑی ان کی ہنہنائی تو اس کی طرف وہ متوجہ ہو گئے کہ دیکھیں یہ کیوں ہنہنا رہی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو گھوڑی نے ہنہنانا بند کر دیا، یعنی وہ جو آواز نکالتی ہے نا گھوڑا گھوڑی، تو وہ آواز اس نے نکالنا بند کر دیا۔ تو وہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب وہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے پھر وہ ہنہنانے لگی۔ پھر جب اس کی طرف متوجہ ہوئے پھر وہ چپ ہو گئی۔ پھر قرآن کی تلاوت شروع کی پھر وہ ہنہنانے لگی۔ بالآخر انہوں نے قرآن مقدس کو بند کر کے رکھ دیا۔ اور یہ سارا قصہ دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے سامنے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میری گھوڑی ہنہنائی، پھر میں پڑھنے لگا، پھر وہ ہنہنائی، پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا پھر خاموش ہو گئی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے چراغ سے روشنی سی نیچے کی طرف اتر رہی ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، وہ گھوڑی جو ہنہنا رہی تھی وہ آسمان کے وہ نور کو دیکھ کر، ان چراغ جن کو تم سمجھ رہے ہو وہ چراغ دیکھ کر وہ ہنہنا رہی تھی، اور وہ کوئی نور یا چراغ نہیں بلکہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، لیکن جب تم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا تو وہ فرشتے پھر سے واپس ہو گئے۔ تو یہ تو قرآن مقدس کا معاملہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیا کرتے ہیں، گھیرے میں لے لیا کرتے ہیں۔ اچھے جن ہوتے ہیں تو وہ بھی جب کوئی بندہ یا بندی قرآن پڑھتا ہے تو اگر ان کو انٹرسٹ ہے ان میں سے جو اچھے ہیں، اگر وہ وہاں موجود ہیں، یا ہمیں تو نظر نہیں آتے انسانوں کو لیکن وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی اچھے جنات ہوتے ہیں تو وہ بھی قرآن مقدس کے شوقین ہوتے ہیں، جس طرح سے انسانوں میں نیک لوگ قرآن پڑھنے کے عادی اور شوقین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر دن قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس سے تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھے قرآن پڑھنے والا کہ ہم مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمیں ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہ سوچ رکھنے والا یا کہنے والا بددین اور جاہل انسان ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، قرآن میں میسج ہے لیکن اس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے قرآن کی تلاوت ضرور کریں، صبح روزانہ چاہے وہ 2 صفحے 4 صفحے پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، ہمارے گھروں کی نحوستیں ختم ہوتی ہیں۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، لوگ بیمار رہتے ہیں، پریشانیاں ہیں، نحوستیں۔ میرے بھائی، جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں نحوستیں ہی آئیں گی، برکتیں نہیں آ سکتی۔ جب قرآن پڑھیں گے تو فرشتوں کا نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتوں کو نازل فرمائے۔